باب الصوم لمن خاف علی نفسہ العزبۃ، روزہ رکھے وہ شخص جو ڈرے اپنے نفس پر مجرد ہونے سے. مجرد ہوتا ہے تنہا، یعنی جس کی شادی نہ ہوئی ہو، مراد یہ ہے اکیلا، سنگل. یعنی جو شخص اپنے نفس کے بارے میں ڈرے. کس بات سے ڈرے؟ کہ وہ کسی گناہ یا زنا کا شکار ہو جائے گا، تو وہ اپنے نفس کی خواہش کو توڑنے کے لیے روزے کا اہتمام کرے. حدثنا عبدان عن ابی حمزہ عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمۃ قال بین انا امشی مع عبد اللہ رضی اللہ عنہ فقال. علقمہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ چل رہا تھا کہ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. فقال، تو آپ نے فرمایا، من استطاع الباءۃ فلیتزوج، کہ جو شخص طاقت رکھتا ہو نکاح کرنے کی، باء یعنی نکاح کی طاقت، فلیتزوج اسے چاہیے کہ نکاح کر لے. فإنہ اغض للبصر، کیونکہ نکاح انسان کی نگاہ کو جھکا کے رکھتا ہے، یعنی حفاظت کرتا ہے. وأحسن للفرج، اور شرمگاہ کے لیے ایک طرح سے قلعہ ہے، یعنی اس کی حفاظت کرنے والا ہے. احسن حسن بھی ہے نا، برے کام سے روکتا ہے، یعنی زنا سے روکتا ہے. ومن لم یستطع، اور جس کے پاس استطاعت نہ ہو، یعنی مال نہیں، موقع نہیں، رشتہ نہیں مل رہا، اصل میں معیار بہت زیادہ ہو گیا نا، اس لیے نہیں ملتا. فعلیہ بالصوم، تو اس پر کیا لازم ہے کہ روزہ رکھے. فإنہ لہ وجا، تو وہ اس کے لیے ڈھال ہے، یعنی ایک طرح سے گناہوں سے بچانے والی چیز ہے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الہلال فصوموا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ جب تم چاند دیکھو تو کیا کرو؟ روزہ رکھو. فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا، اور پھر جب دوبارہ اس کو دیکھو تو روزہ کھول لو، یعنی عید مناؤ. وقال السلبۃ عن عمار، سلبہ نے عمار سے کہا، من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے شک کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. یعنی اس لیے نہیں روزہ رکھ لینا چاہیے کہ وہ میں نے سنا ہے کہ سعودی عرب میں روزہ رکھا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گناہگار ہو رہی ہوں تو میں بھی رکھ لیتی ہوں. نہیں، شک کا روزہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو سہولت دی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جب ہمیں چاند نظر آئے تو ہی ہم کو رکھنا چاہیے. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ ان مالک ان نافع ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رمضان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا. فقال لا تصوموا حتى تروا الہلال، مت روزہ رکھو یہاں تک کہ ہلال دیکھ لو. ولا تفطروا حتى تروه، اور مت افطار کرو یہاں تک کہ اس کو دیکھ لو. فإن غم علیکم فاقدروا له، پھر اگر تم کو چاند نظر نہ آئے، یعنی بادل چھا جائیں، غمام ہوتا ہے نا بادل، تو غم علیکم فاقدروا له، تو اس کا اندازہ کر لو، یعنی اس کو پورا کر لو، یعنی 30 دن پورے کر لو. یعنی اس صورت میں شک کا روزہ نہیں ہوگا بلکہ وہ شک سے نکلنے کے لیے روزہ ہوگا. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ حدثنا مالک ان عبداللہ بن دینار ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشہر 29 لیلۃ، مہینہ 29 راتوں کا ہوتا ہے. فلا تصوموا حتی تروہ، تو مت روزہ رکھو جب تک کہ اسے دیکھ نہ لو. فإن غم علیکم فأکملوا العدۃ 30، اگر بادل ہو جائے تو 30 کی گنتی پوری کر دو. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ عن جبلۃ بن صحیم قال سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشہر ہاکذا وہاکذا وخنس الابہام فی الثالثہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ اس طرح ہوتا ہے اور اس طرح ہوتا ہے اور اس طرح ہوتا ہے. اور تیسری دفعہ آپ نے خنسا نہیں جھکا لیا، چپکے سے کھسکنے کے لیے، تو خنسا یعنی اندر بند کر لیا، اس کو جھکا لیا، چھپا لیا. حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا محمد بن زیاد قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قال قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ، چاند کو دیکھ کے روزہ رکھو. وافطروا لرؤیتہ، اور افطار کرو اس کے دیکھنے پر. فإن غبی علیکم، اور اگر تم پر بادل ہوں، ابر آلود ہو، چاند نظر نہ، فاکملوا عدۃ شعبان 30، تو 30 دن شعبان کے پورے کر لو. حدثنا ابو عاصم ان ابن جریج ان یحیی بن عبد اللہ ابن سیفی ان اکرمہ ابن عبد الرحمن ان ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آلا من نسائہ شہرا، یہ گزر چکی. فلما مضى 29 یوما غدا او راح فقیل له انک حلفت، آپ نے قسم کھائی تھی اللہ تدخل شہرا، فقال ان الشہر یکون 29 یوما. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ حدثنا سلیمان بن بلال عن حمید عن انس رضی اللہ عنہ قال آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسائه فكانت انفكت رجله فاقام في مشربة 29 ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا، فقال
ان الشہر یکون 29. باب شہر عید لا ینقصان. شہر 2 مہینے، عید عید کے، لا ینقصان کم نہیں ہوتے. قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں، قال اسحاق، اسحاق ان کے استاد ہیں، اسحاق ابن راہوے، جن کے مشورے پر انہوں نے بخاری لکھی تھی. وَإِن كَانَ نَاقِصًا فَهُوَ تَمَامٌ، اور اگر وہ ناقص بھی ہوں تو اس میں بھی تمام یعنی تمام کا ثواب مل جاتا ہے. مثلا اگر 29 کا رمضان ہے تو بھی آپ کو پورے مہینے کا ثواب ہوگا گویا 30 کا ہے، یعنی 29 بھی 30 کے برابر ہی شمار ہوتا ہے. 29 کا رمضان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا ایک روزے کا ثواب کم ہو گیا یا آپ کے عمل میں یا اجر میں کوئی کمی واقع ہو گئی. وقال محمد، اور محمد بن سیرین کہتے ہیں، لا یجتمعان، 2 جمع نہیں ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر شعبان 29 کا ہے تو رمضان 30 کا ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ 2 مسلسل مہینے 29 ہی کے ہوں. کلاہما ناقص، کے دونوں ہی ناقص ہوں، یعنی دونوں 29 کے نہیں ہو سکتے. حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت اسحاق یعنی ابن سوید عن عبد الرحمن ابن ابی بکرۃ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدثني مسدد حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال اخبرني عبد الرحمن ابن ابی بکرۃ عن ابیہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شہران لا ينقصان، کہ 2 مہینے یعنی رمضان اور ذی الحج لا ينقصان کم نہیں ہوتے. مراد یہ ہے کہ 29 کے ہوں یا 30 کے ہوں، اس سے اجر میں کمی نہیں واقع ہوتی. شہر عید رمضان و ذو الحج، ان کو 2 عید کے مہینے اس لیے کہا گیا کہ ذو الحج میں بھی عید ہوتی ہے اور رمضان میں بھی عید ہوتی ہے. کم نہیں ہوتے سے مراد کیا ہوا کہ ان میں ثواب کم نہیں ہوتا. رمضان میں تو روزے کا ثواب اور ذو الحج میں کس چیز کا ثواب؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ اس میں بھی پہلے 10 دن جو ہیں وہ بہت اجر اور فضیلت کے ہیں. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نکتب ولا نحسب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ہم لوگ حساب کتاب نہیں جانتے، یعنی امی قوم ہیں، یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. ہمارا حساب کتاب جو ہے وہ زبانی کلامی ہوتا ہے، ہم فطرت کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں. حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا الاسود بن قیس حدثنا سعید بن عمرو انه سمع ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال انا امت امیت، کہ ہم ان پڑھ لوگ ہیں، امت لوگ یعنی امت ہیں. لا نکتب ولا نحسب، نہ ہم لکھ سکتے ہیں نہ ہم حساب کر سکتے ہیں. الشہر ہاکذا وہاکذا یعنی مرتن 29 و مرتن 30. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاکذا وہاکذا بتا کے کہ 30 بھی ہوتا ہے 29 بھی ہوتا ہے. باب لا يتقدم رمضان بصوم یوم ولا یومین، لا يتقدم نہ پہلے رکھے جائیں، یعنی تقدم پہلے نہ کیے جائیں رمضان کے بصوم یوم، ایک دن کا روزہ، ولا یومین اور نہ 2 دن کے، یعنی رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اور جیسے پہلے بھی آپ کو بتا چکی کہ شک کا روزہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں، کہ کوئی شخص یہ کہے کہ وہ جی پشاور میں روزہ ہو گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر چاند نہیں بھی نظر آیا تو مجھے آج رکھ لینا چاہیے. حدثنا مسلم ابن ابراہیم حدثنا ہشام حدثنا یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا يتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم، نہ جلدی کرے تم میں سے کوئی ایک رمضان کے روزے کی 1 دن او یومین یا 2 دن، الا ان یکون مگر یہ کہ ہو رجل کان یصوم صوما، کوئی ایسا شخص جو اس دن روزہ رکھتا تھا. مثلا 30 شعبان جو ہے وہ سوموار کے دن آ گئی اور ایک شخص کی مستقل عادت ہے سوموار کے دن روزہ رکھنے کی، تو اس صورت میں وہ اس دن روزہ رکھ سکتا ہے. فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ، تو اسے چاہیے کہ اس دن روزہ رکھ لے. اب آپ کہیں گے وہ تو نفلی روزے ہیں، یہ کیوں کہا گیا کہ چاہیے کہ وہ رکھ لے؟ تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو مسنون اعمال ہوتے ہیں ان میں بھی پابندی جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے، فائدے کی چیز ہے اور ایسا کرنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ تہجد کی نماز مسنون نماز ہے، لیکن اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص جو تہجد پڑھتا تھا اب نہیں پڑھتا. یعنی اگر آپ نفل کام بھی شروع کرتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، اپنی عادت کا، اپنی روٹین کا. اگر بیماری یا کسی تکلیف یا عذر کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے وہ چھوٹ بھی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نفل ہے، اس کی قضا نہیں پھر دینی ہوگی، کیونکہ فرض تو اگر
سفر یا بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے تو اس کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا، خواہ وقت گزر ہی کیوں نہ چکا ہو، لیکن نفل کے ساتھ ایسا نہیں۔ تو اسی طرح جو لوگ سوموار اور جمعرات کا مستقل طور پر روزہ رکھتے ہوں تو وہ ان دنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ رکھ لے تو بہتر ہے۔ باب قول اللہ جل ذکرہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اب یہ آیت ہے اور اس آیت کی تفسیر یہ حدیث کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو، اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، فتاب علیکم تم پر وہ مہربان ہو گیا اور اس نے تم کو معاف کر دیا، لہٰذا اب تم ان کے پاس جا سکتے ہو اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ کیا لکھ دیا؟ یہاں حصول اولاد مراد ہے۔ حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء رضی اللہ عنہ قال کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اذا کان الرجل صائما اگر کوئی شخص روزہ دار ہوتا، فحضر الافطار تو افطار کا وقت ہوتا، فنام قبل ان یفطر تو سو جاتا اس سے پہلے کہ افطار کرے، لم یأکل لیلتہ ولا یومہ حتی یمسی تو اس رات میں نہ کھاتا اور نہ دن میں حتیٰ کہ پھر شام ہو جاتی۔ یعنی ابتدا میں جب روزے فرض ہوئے تو ظاہر ہے کہ ہر حکم تو ساتھ ہی آپ نے نہیں بتا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ نہ تھا کہ ایک ہی مرحلے میں سارے احکامات کھول کھول کے بتا دیے جائیں، بہت نیچرل انداز میں اپنے اپنے موقع اور وقت کے مطابق جس طرح قرآن پاک نازل ہو رہا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کا نزول بھی یکا یک نہیں ہو گیا کہ ایک دن میں یا ایک مہینے میں یا ایک سال میں وہ پورا کر دیا گیا ہو، بلکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت کے مطابق موقع محل کے مطابق اترتا رہا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث جو ہیں یہ بھی وقتاً فوقتاً ضرورت پڑنے پر لوگوں کو جب مسائل پیش آتے تو ان کے سوال کے جواب میں یا آپ لوگوں کے اندر کوئی کمی کوتاہی یا خرابی دیکھتے تو اس کی اصلاح کے لیے یہ باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیں کہ جب یہ آیت اتری کہ تمہارے لیے روزہ فرض کر دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ سب لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی دن میں ساری فقہ پڑھا دی ہو کہ روزے کی حالت میں کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے اس حدیث کو پڑھ کے کہ صرف یہ بتایا گیا کہ صبح سے لے کر رات تک تم کو کوئی نہ تو کھانا پینا ہے، نہ تم اپنے کوئی ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہو، تو اس سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اگر افطار کے وقت میں ہم موجود نہیں ہیں یا کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں یا ہم جاگ نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر رات ہو گئی تو دوبارہ روزہ شروع ہو گیا، اور رات کو وہ کچھ کھایا نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح وہ سمجھتے تھے کہ افطار کے بعد رات کے وقت ازدواجی تعلقات ہیں وہ بھی درست نہیں ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب یہ مسئلہ پیش آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ آیت اتارتے ہیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرماتے ہیں، اور اس طرح ایک چیز کو سیکھنا زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ بلا ضرورت چیزیں جو ہیں وہ سکھا دی جائیں۔ اب اس سے شاید آپ یہ کہیں کہ ہم کو پھر آپ اتنا کیوں ستا رہی ہیں کہ 3 گھنٹے پڑھاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر میرے ساتھ 23 سال رہنے کا عہد کریں تو میں آپ کو اسی طرح سکھاؤں گی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، لیکن 23 سال نہ تو مجھے اپنی زندگی کا بھروسہ ہے اور نہ ہی آپ یہ کمٹمنٹ کر سکتے ہیں، چونکہ 1 سال آپ نے اپنے 23 سالہ زندگی میں، کیونکہ اکثر آپ میں سے 23 سال کے ہو چکے ہیں یا اس سے زیادہ، تو اگر 1 سال دیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں ایک دفعہ نظر سے گزر جائیں اور اس کے بعد آپ سہولت کے ساتھ ان کو یاد بھی کرتے رہیں گے اور موقع بموقع بتاتے بھی رہیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ امام بخاری کی کتاب میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اکثر سوال لکھے ہوتے ہیں اوپر، تو امام بخاری کی یہ جو کتاب جمع کرنا ہے یہ بھی 1-2 دن میں یا 1-2 سال میں نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ 16 سال میں تدوین ہوئی تھی اس کتاب کی۔ تو 16 سال کیوں لگے؟ وہ اس لیے نہیں لگے کہ وہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یا لکھ نہیں سکتے تھے یا کوئی بیمار پڑ گئے تھے بیچ میں کہ تاخیر کر دی انہوں نے۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ مسلسل جو گھومتے پھرتے رہے، چیزیں اکٹھی کرتے رہے، تو اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے پیش آنے والے جو مسائل تھے ان کو بھی جمع کرتے رہے۔ یہ کتاب آپ کو دوسری تمام کتابوں کی ترتیب سے مختلف ملے گی کہ انہوں نے احادیث کو صرف اس طرح جمع کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اوپر لکھا ہو کتاب الصوم اور اس کے بعد جتنی بھی روزے سے متعلق حدیثیں ہیں ان کو کیٹیگرائز کر کے لکھ دیا ہو، بلکہ
سوال لکھتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں، پھر اسی طرح یا کوئی ایک تھیم اس میں لے آتے ہیں، کوئی مسئلہ لے آتے ہیں اور پھر اس کے جواب میں وہ حدیث بیان کرتے ہیں. تو یہ ایک وقت میں حدیث کی کتاب کے ساتھ ساتھ فقہ کی کتاب بھی ہے. اور یہ ایک مشہور جملہ ہے جو عموماً عربی میں بولا جاتا ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، کہ لوگ امام بخاری کو صرف محدث نہیں فقیہ بھی کہتے ہیں، اور ان کی فقہ کہاں ہے؟ فی تراجمہ. تراجم ترجمہ کہتے ہیں، یہ جو اوپر لفظ لکھا ہوتا ہے باب. تو یہ جو ابواب ہیں اوپر، یہ دراصل سوال ہے یا مسئلہ ہے یا مشکل ہے، اور نیچے کی حدیث اس کا جواب ہوتی ہے. یعنی گویا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ عام روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل کا صحیح احادیث کی روشنی میں جواب ہے یہ، یا صحیح حدیث کی دلیل کے ساتھ جواب ہے. جی، تو ہم یہاں پر تھے کہ اگر کوئی شخص، اور ایسا بہت نارمل سی بات ہے کہ کوئی شخص افطار کے وقت سو جائے، مثلاً وہ لوگ جو سارا دن کام کرتے ہوں، تھکے ہارے ہوں، عصر کی نماز پڑھ کے وہ سوچیں، جیسے آج کل آپ بھی میرے خیال میں افطار سے پہلے ہی تھوڑی دیر آرام کا وقت پاتے ہوں گے عصر کی نماز پڑھ کے، تو اس میں یہ بہت پاسبل ہے کہ آپ سارے دن بیٹھ کے پڑھ کے تھک ہار کے ٹریول کر کے پھر گھر جا کے 10 دفعہ سبق دہراتے دہراتے سو جائیں. اور اگر سو جائیں تو کوئی آپ کو نہ جگانے والا ہو اور آپ کی آنکھ کھلے مثلاً عشاء کے وقت، تو آپ یہ کہیں کہ اوہ افطار کا وقت تو چلا گیا، اب تو میں کچھ بھی نہیں کھا سکتی، اور کچھ نہ کھائیں اور اگلے دن جا شام کو کھائیں. تو یہ صورتحال پیش آئی تھی صحابہ کرام کے ساتھ کہ اگر کوئی فطری تقاضے کے تحت سو جاتا، یہ نہیں کہ ان کو نمازوں کی فکر نہیں تھی، غافل لوگ تھے، جب دل جاتا سو جاتے، لیکن انسان ہے اور اس کے ساتھ تمام چیزیں ہیں. انسان کسی بھی تھکاوٹ کی وجہ سے اگر بعض اوقات لیٹتا ہے تو اس کو نہیں پتا چلتا. اور ویسے بھی وہ حدیث آپ پڑھ چکے کہ رفع القلم عن ثلاث، کہ 3 لوگوں پر قلم جو ہے وہ موقوف کر دیا جاتا، لکھا نہیں جاتا ایک سونے والا جب تک کہ وہ جاگ نہ اٹھے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص صحابہ کرام میں سے سو جاتا تو پھر وہ کیا کرتا؟ قبل ان یفطر، افطار سے پہلے، لم یأکل لیلتہ، تو رات کے وقت کچھ نہ کھاتا، ولا یومہ، اور اگلے دن بھی کچھ نہیں، ظاہر روزہ تھا، حتی یمسی، یہاں تک کہ پھر شام ہو جاتی. وان قیس بن سرمۃ الانصاری کان صائما، اور قیس بن سرمہ کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا کہ وہ روزے سے تھے. فلما حضر الافطار، جب افطار کا وقت آیا، اتا امرأتہ، تو اپنی بیوی کے پاس آئے، فقال لها، کہنے لگے، عندکی طعام، تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ قالت لا، کہنے لگی کچھ بھی نہیں ہے. یہ بھی لوگ تھے، اور ہمارے گھر میں اگر 2 ڈشیں ہیں افطار پر تو بچے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں بنایا آپ نے. تو یہ ہے کہ یہ فرق ہے. ظاہر ہے ان لوگوں کی پرائرٹی کچھ اور تھی، وہ اپنا مال کسی اور کام میں لگاتے تھے، جبکہ ہمارا مال صرف کھانے کو ہے، پہننے کو ہے، گھر بنانے کو ہے. اسی لیے ہم اپنا آپ تو بنا رہے ہیں لیکن امت مسلمہ سفر کر رہی. بہرحال قالت لا، کہنے لگی کچھ نہیں، ولیکن انطلق فاطلب لک، میں کہیں جاتی ہوں اور تمہارے لیے کچھ لے کے آتی ہوں. وکان یومہ یعمل، اور وہ ایسا دن تھا جس میں انہوں نے بہت کام کیا تھا. فغلبتہ عیناہ، تو ان کی آنکھوں نے ان پہ غلبہ کر لیا، یعنی سو گئے. فجاءتہ امرأتہ، تو ان کی بیوی واپس آئیں. فلما رأتہ، جب ان کو دیکھا، قالت، کہنے لگی، خیبۃ لک، افسوس تجھ پر، یعنی تمہارا کھانے کا ٹائم نکل گیا. فلما انتصف النہار، تو جب اگلا دن ہو گیا، انتصف نصف دن ہو گیا، یعنی آدھا دن گزرا، جب اگلا دن یعنی شام کو کچھ نہیں کھایا، اگلی دوپہر ہوئی، غشی علیہ، تو بے ہوش ہو گئے. انسان تھے ظاہر. فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. فنزلت هذه الآیۃ، تو یہ آیت اتری، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اور پھر آگے تک جو آتی ہے اس میں نہ صرف یہ کہ کھانے کی، بلکہ مراد یہ تھی کہ رات کو عموماً کھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ آیت اتری کہ جس میں دونوں مسئلوں کا حل موجود تھا. یعنی اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہیں تو کھا بھی سکتے ہیں، مراد اس سے یہ تھی. ففرحوا بها فرحا شدیدا، تو وہ اس پر بہت زیادہ خوش ہو گئے. ونزلت، اور یہ آیت بھی اتری، وکلوا، یعنی اسی سے متصل ہے پھر یہ آیت، وکلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے یا نظر آنے لگے، واضح ہو جائے. باب قول اللہ تعالی وکلوا واشربوا، اللہ تعالیٰ کا فرمانا کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے تم پہ کھل جائے. یہ بھی ایک آیت ہے جس کی تفسیر میں اب حدیث آئے گی. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر اپنا روزہ رات تک پورا کرو. تو رات کا لفظ کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ افطار کے وقت سے ہی. فیہ البراء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں
حضرت برا کی حدیث ہے. حدثنا حجاج بن منہال حدثنا حشیم قال اخبرني حسین بن عبد الرحمن عن الشعبی عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، کہتے ہیں عدی بن حاتم کہ جب یہ آیت اتری کہ جب سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے، امدت الى اقال اسود و الى اقال ابيض، تو میں نے ایک سیاہ دھاگا یا رسی، اقال کہتے چھوٹی سی رسی کو، اور ایک سفید رسی لے لی، فجعلتهما، تو ان دونوں کو رکھ لیا، تحت وسادتی، اپنے تکیے کے نیچے، فجعلت انظر فی اللیل، تو میں رات کو انہیں دیکھتا رہا، یعنی بار بار دیکھتا رہا، فلا یستبین لی، تو مجھ پر کچھ واضح نہ ہوا، فغدوت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صبح سویرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، فذکرت لہ ذالک، تو میں نے آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا، فقال انما ذالک سواد اللیل و بیاض النہار، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو دراصل رات کی سیاہی مراد ہے اور دن کی سفیدی، یعنی رات کی سیاہی میں جب دن کی سفیدی نظر آنے لگے تو اس وقت روزہ رکھ لو، یعنی اس کے بعد مت کھاؤ. اور اس چیز کو اگر آپ دیکھنا چاہیں آج کل اس بات کو سمجھنے کے لیے، تو کسی دن جب سحری بند ہونے کا وقت آئے اور وہ اذان یا الارم سنیں آپ، تو مشرق کی طرف منہ کر کے دیکھ، مغرب کو دیکھیں گے تو بالکل سیاہ رات نظر آئے گی، اگر آپ مشرق کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو یہ سفیدی وہاں سے نظر آنے لگے گی، تو وہ سفیدی جب ابھرنے لگے اس وقت روزہ رکھنے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، یعنی بند ہو جاتا ہے. حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنا ابن ابی حازم عن ابیہ عن سہل بن سعد وحدثني سعید بن ابی مریم حدثنا ابو غسان محمد بن مطرف قال حدثني ابو حازم عن سہل بن سعد قال انزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل من الفجر، یعنی یہ آیت اتری لیکن من الفجر کا لفظ نہیں اترا. فکان رجال اذا ارادوا الصوم، تو لوگ کیا کرتے جب ارادہ کرتے روزہ رکھنے کا، ربطہ باندھ لیتا، احدہم ان میں سے ایک، فی رجلہ اپنے پاؤں میں، الخیط الابید والخیط الاسود سفید اور سیاہ دھاگا، یعنی دو دھاگے باندھ لیتے. ولم یزل یاکل، اور وہ کھاتا رہتا، حتی یتبین لہ رؤیتہما، یہاں تک کہ وہ دونوں نظر آنے لگتے. فانزل اللہ بعد، تو اس کے بعد آیت میں یہ اضافہ ہوا، من الفجر، کے فجر کے وقت، یہ نہیں کہ آدھی رات میں اٹھ کے بیٹھ کے یہ کام شروع کرو. فعلموا انہ انما یعنی اللیل والنہار، تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ دو دھاگے نہیں ہیں، بلکہ ان دھاگوں سے مراد رات اور دن ہے، یعنی رات میں جب دن نظر آنے لگے یہ مراد ہے، یا دن کے آثار نظر آنے لگے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یمنعنکم من سحورکم آذان بلال، بلال کی آذان تمہیں سحری کرنے سے نہ روکے. جیسے کہ پیچھے آپ کتاب الاذان میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ ایک طرح سے تہجد کی آذان دیتے تھے ذرا ارلی. حدثنا عبید بن اسماعیل عن ابی اسامۃ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر والقاسم ابن محمد عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان بلالا کان یؤذن بلیل. حضرت عائشہ روایت کرتی کہ بلال رات کے وقت آذان دیتے تھے، یعنی تہجد کی مراد ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم، یعنی کھاؤ اور پیو، یعنی بلال کی آذان پر سحری بند نہ کرو بلکہ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم آذان دے، اور ان کی آذان ایک طرح سے فجر کی آذان تھی. فإنہ لا یؤذن حتی یطلع الفجر، وہ آذان نہ دیتے تھے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی. قال القاسم ولم یکن بین آذانہما الا ان یرقى ذا وینزل ذا، اور ان کی آذان کے درمیان کو بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا تھا، بس اتنا کہ ایک چڑھتا تھا اور ایک دوسرا اتر رہا ہوتا تھا. اب اس میں آپ یہ کہیں گے کہ شاید یہ کہ ایک کے بعد فوراً دوسری آذان، تو اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ ایک جب آذان دے چکتا تو اس کے بعد وہاں بیٹھ کر اپنا ذکر وغیرہ کچھ کرتا اور اتنی دیر میں دوسری آذان کا وقت ہو جاتا، یعنی ان دونوں آذانوں میں کوئی کئی گھنٹوں کا فرق نہیں تھا بلکہ ایک مناسب سا فرق ہوتا تھا. اور اس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی سحری کھانے کا وقت کتنا مختصر ہوتا تھا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بہت ارلی سحری نہیں کھانی چاہیے، اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، یعنی آخری وقت میں سحری کھانا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آدھی رات کو کھا لی جائے، جس میں ایک حدیث آپ نے شاید پڑھی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی، خیر پر رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے اور سحری میں تاخیر کریں گے. باب تعجیل السحور،
سحری کھانے میں جلدی کرنا، جلدی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدھی رات کو کھانا، مراد یہ ہے کہ نماز کا بھی خیال رکھا جائے. یہ نہ ہو کہ انسان سحری کھاتا چلا جائے، پہلے یہ کہے کہ ابھی تو اذان شروع ہوئی ہے، اور پھر اذان ختم ہو جائے، اور اس کے بعد یہ کہ ابھی تو 5-6 منٹ اور، تو اتنے میں نماز کھڑی ہو جائے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. حدثنا محمد بن عبید اللہ حدثنا عبد العزیز بن ابی حازم عن ابی حازم عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال، سہل بن سعد کہتے ہیں کنت اتسحر فی اہلی، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری کرتا، ثم تکون سرعتی، پھر میں جلدی کرتا، ان ادرک السجود، کہ میں سجدہ پالوں یعنی نماز میں پہنچ جاؤں، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ اصل میں وقت بتاتی ہے سحری کھانے کا، کہ سحری بالکل نماز کے قریب ترین وقت میں کھانی چاہیے، یعنی اذان کے قریب قریب. باب قدر کم بین السحور وصلاۃ الفجر، سحری اور نماز فجر کے درمیان کتنا فرق ہونا چاہیے. حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا ہشام حدثنا قتادہ عن انس عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاة قلت کم کان بین الاذان والسحور قال قدر 50 آیۃ. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے. بات یہ ہے کہ میں اگر نہیں اس کو پڑھتی تو چاہے یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، یہاں پر آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. جب ایک حدیث بار بار آتی ہے اور بار بار میں دہراتی ہوں تو ایک حدیث سے جتنے مسائل نکلتے ہیں وہ سب آپ کے ذہن میں تازہ ہو جاتے ہیں، اور وہ احادیث کے جو الفاظ ہیں وہ بھی آپ کو یاد ہو جائیں گے سن سن کر. اس لیے جلدی نہ کیجیے، اور یہ نہ سوچیں کہ بس ہمیں ختم کرنا ہے اس لیے فوراً بس ان حدیثوں کو کاٹ کے آگے چل پڑے. یہ ان کو میں چھوڑ نہیں سکتی، اور اتنا میں کر لیتی ہوں کہ ترجمہ چھوڑ دیتی ہوں، کہ ترجمہ آپ چونکہ پہلے پڑھ چکے ہوتے ہیں. جو ہی میں نے صرف عربی ریڈنگ شروع کی تو آپ خود بخود سمجھ جائیں کہ میں اس لیے اس کا ترجمہ نہیں کر رہی کہ حدیث گزر چکی ہے. باب برکت السحور من غیر ایجاب، سحری کی برکت من غیر ایجاب یعنی بغیر واجب ہونے کے، یعنی سحری کھانا فرض نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی سحری نہیں کھاتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا، روزہ ہوگا اس کا، لیکن سحری کھانے میں برکت ہے. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ واصلوا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے مسلسل بھی روزے رکھے. ولم یذکر السحور، اور جس میں سحری کا ذکر نہیں کیا گیا. واصلوا کا لفظ اب بارہا آئے گا. یہ واو صاد لام ہے جس کا مطلب ہے جوڑنا، ملانا، یعنی روزے کے ساتھ روزہ اس طرح ملانا کہ بیچ میں سحری نہ کھائی جائے، مراد یہ ہے. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا جویریۃ عن نافع عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصل فواصل الناس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا کے روزہ رکھا تو لوگوں نے بھی ملا لیا. فشق علیہم، تو ان پر مشقت ہو گئی، لوگوں پہ بڑا بھاری گزرا. ظاہر ہے کہ اگر سحری نہ کھائی جائے تو بہت تکلیف دہ ہو جاتی ہے بات. فنہاہم، تو آپ نے ان کو روکا. قالو، لوگوں نے کہا انک تواصل، آپ جو ملا کے روزہ رکھتے ہیں. قال لست کہیئتکم، فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، یعنی میرا معاملہ تمہارے معاملے جیسا نہیں ہے. انی اظل اطعم و اسقا، میں تو کھلایا بھی جاتا ہوں پلایا بھی جاتا ہوں، یعنی میرا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے اور غیبی مدد جو مجھے ملتی ہے وہ تمہیں نہیں ملتی. اور اگر آپ یہ کہیں کہ وہ کس وقت کھاتے تھے اور کس وقت پیتے تھے اور کیا ہوتا تھا، اس کی مزید تفصیلات تو ہمیں نہیں ملتی. لیکن حضرت مریم کا واقعہ یاد کر لیجئے جو قرآن میں آپ پڑھ چکے ہیں، کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس جاتے اور ان سے پوچھتے کہ یہ رزق کہاں سے آیا تو وہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اگر حضرت مریم کو مل سکتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی شاید کوئی ایسا معاملہ ہو. اور ویسے بھی یہ ہے کہ جو جو ایمان کی قوت بڑھتی چلی جاتی ہے، روح طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے، جسم کے تقاضے خود بخود کم ہوتے چلے جاتے ہیں. حدثنا آدم بن ابی ایاس حدثنا شعبۃ حدثنا عبد العزیز بن صہیب قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے. اور وہ حدیث بھی یاد کر لیں جو بخاری کی شرائط پر پوری نہیں اترتی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بخاری میں تمام چیزیں نہیں ہوتی، اور وہ اس لیے کہ وہ چیزیں بخاری کی شرط پر یا ان کے معیار یا ان کے سٹینڈرڈ پر پوری نہیں اترتی. اور اسی طرح یہ کہ ہر شخص کی کوشش ناتمام ہی ہوتی ہے، خواہ وہ کتنی بھی کوشش کر لے. تو بہت سی ایسی چیزیں جو بخاری میں نہیں وہ بھی صحیح ہیں اور وہ بھی اور کتابوں میں موجود ہیں. لہٰذا ہمارا یہ معیار بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں صرف وہ حدیث مانوں گی جو بخاری میں آئی ہے اور اس کے علاوہ کوئی حدیث میں نہیں مانوں گی. صحیح مسلم بھی اس کے ساتھ ایک کتاب ہے جس میں صحیح احادیث موجود ہے اور اس کا نام بھی صحیح ہے.
اگرچہ وہ اس معیار پر نہیں جس پہ بخاری ہے. اسی طرح صحاح ستہ آپ بولتے ہیں جو کہ اگرچہ غلط ٹرم ہے، محدثین کے ہاں کوئی چیز نہیں صحاح ستہ، ان کے ہاں ہے صحیحین اور سنن الاربعہ، کہ 2 صحیح کتابیں اور 4 سنن کی کتابیں. اور سنن کا درجہ صحیح کے مقابلے میں مختلف ہوتا ہے. سنن میں صحیح احادیث بھی ہوتی ہیں اور ضعیف بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر جو معیار ہے وہ اور کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گا. بہرحال یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کی جو تائید ہے ایک اور حدیث کرتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سحری کھانے والوں پر فرشتے ان کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق یہ ہے کہ ہم سحری کرتے ہیں